بات بہت جاگ کر توجہ سننی پڑے گی. تو باطل کا مقابلہ باطل سے ہوگا. باطل کا مقابلہ بس میں صاف کہہ دیتا ہوں, اس زمانے میں باطل کا مقابلہ باطل سے ہے. اگر مسلمان دعوت اور عبادت کو چھوڑ کر باطل سے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر باطل کا مقابلہ باطل سے ہے. دونوں طرف باطل ہے, حق نہیں ہے. دونوں طرف باطل ہے, حق نہیں ہے. دونوں طرف باطل ہے, حق نہیں ہے. جن کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے, مادی طاقت سے غالب آ جائیں گے. جب دیکھیں گے مسلمان ہم مغلوب ہو رہے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کی طرف نہ آئیں گے, بلکہ یہ یوں کہیں گے کہ اگلی مرتبہ مقابلہ کر لو, ہم اور تیاری کر لیں گے. حالانکہ میں عرض کر چکا شروع سے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے بھی وعدہ ان کے مادی اور دنیوی اسباب پر نہیں کیا, تو ہم اس زمانے میں ان بوسیدہ اعمال کے ساتھ مادی شکلوں کے ذریعے باطل کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہماری کبھی بھی مدد باطل کے مقابلے پر ہتھیار کی وجہ سے یا تعداد کی وجہ سے نہیں ہوئی. ہماری مدد اگر ہوئی ہے تو صرف دین اور دعوت کی وجہ سے ہوئی. ایک بات یہ ہو گئی, اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ زمانے مسلمان باطل کا مقابلہ وہ ان اسباب سے کر رہا ہے جو اسباب باطل کے پاس ہیں. جو اسباب عجیب بات ہے, ان سے ہی ہتھیار لیتے ہیں, ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں, ان سے ہی مال لیتے ہیں, ان سے ہی مقابلہ کرتے ہیں, انہی کے طریقے پر تجارت کرتے ہیں, پھر انہی سے مقابلہ کرتے ہیں, انہی کے طریقوں پر شادیاں کرتے ہیں, انہی سے مقابلہ کرتے ہیں, انہی کے طریقوں پر شکلیں, لباس, سارا نظام غیروں کے طریقے پر, اور انہی سے مقابلہ, انہی سے مقابلہ. اللہ رب العزت نے مسلمان سے کامیابی اور نصرت کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ ان کے طریقوں کی تمہارے دین میں ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوگی, تب ہم تمہیں کامیاب کریں گے. تب ہم تمہیں, اگر ان کے طریقوں کی ذرا سی آمیزش بھی تمہارے طریقوں میں آ گئی, کھانے میں, پینے میں, پہننے اوڑھنے میں, شکل اور لباس میں, خرچ کرنے اور کمانے میں, بیاہ اور شادیوں میں, تو مسلمان باطل کے سامنے مغلوب ہو کر رہے گا. مسلمان باطل کے سامنے, پکی بات ہے, یہ پکی بات ہے. سمجھتے تھے اگر مسلمان اپنی خواہش کی وجہ سے دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے گا یا کسی سنت کو بھی چھوڑ دے گا تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے دین کے بارے میں باطل کا مطالبہ پورا کر دیا. اب اس کا دین اللہ کے تابع نہ رہا, اب اس کا دین اللہ کے دشمنوں کے تابع ہو گیا. اگر اس نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو غیروں کے حوالے کر دیا. رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ تمہارا سارا دین جب ضائع ہونے لگے گا جب تم دین کے ایک ادنا حکم کو بھی غیروں کے مطالبے کی وجہ سے چھوڑ دو گے. مسلمان یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑ دے کہ ان کا ادا کرنا فرض نہیں ہے, فرائض پورے ہو جائیں کافی ہے. بس ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا, ایک کھانے کی لائن کی سنت کا چھوٹ جانا یا اس سے انکار کر دینا اگر دائیں ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے تو پھر اسے اندازہ کرو کہ جو آدمی سنت عبادت کو چھوڑ دے یا سنت دعوت کو چھوڑ دے تو اس کی صلاحیت کتنی ضائع ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ, اس نے عذر کر دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. آپ نے بد دعا دی, اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے.
یہ ایک مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت سے بھی انکار کر دے، صرف کھانا کھانے کے طریقے کی سنت سے انکار کر دے تو ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان واجبات کے چھوڑنے پر، فرائض کے چھوڑنے پر آ جائے تو پھر مسلمان کی صلاحیتیں کتنی ضائع ہو جائیں گی۔ تو حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ لوہے نے لکڑی کے بادشاہ سے، جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا، ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس لوہا ہی لوہا ہے، لکڑی نہیں ہے، ہمیں آپ ایک بالش لکڑی دے دیں۔ سارا جنگل پھیلا ہوا میلوں میں لکڑی کا۔ بادشاہ نے کہا کہ حرج ہے، دے لو، لیکن سارے جنگل کے وزراء اور سارے جنگل کے اس والوں نے کہا ہرگز ہم ان کو ایک بالش تو کیا ایک انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ سنو غور سے بات، ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ ایک بالش لکڑی مانگتے ہیں، ہم ایک انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا ارے تمہارے پاس اتنا بڑا جنگل لکڑی کا ہے، انہیں ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اچھی طرح دھیان سے بات سمجھنا، ایک بالش لکڑی دینے میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ دے دو، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد احکام کو ضرورت سے زائد اور دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے، فرائض کا ادا ہونا کافی ہے، نوافل زائد ہیں، حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے۔ زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے، نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، یہی تو ہے وہ نفل، یہی تو ہے وہ نفل۔ سنو میں کیا کہہ رہا، یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں، حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں، اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہے، زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے، بلکہ مزید ہے۔ بلکہ میرے دوستوں عزیزوں، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بہت توجہ سے بات سننا ہے، کیا فرمایا قرآن نے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا، اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا۔ وہ درمیانی نماز کیا ہے؟ کہ وہ درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض ہیں۔ درمیانی نماز، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت، درمیانی نماز 5 وقتہ فرائض، درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں اشراق چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں فجر کی عشاء کی نماز مراد ہے۔ اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے
صلوات سے نماز فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں، اور درمیان والی نماز صلاۃ وسطیٰ اس سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو۔ سن رہے سو رہے؟ کتنی کام کی بات ہے، اور سب سو رہے ہوں گے۔ درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض اور فرائض کے بعد کی سنتیں، درمیان کی نماز فرائض ہیں اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں۔ معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی، اور درمیان کی نماز یعنی فرائض۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں، بس یہ ہر چیز کو زائد سمجھنے لگے، کھانے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا، اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا، مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا، اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالش کا 1 انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے۔ بادشاہ کو سمجھ میں نہ آیا۔ آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں، کچھ اہم ہیں، کچھ غیر اہم ہیں، کچھ بہت ضروری ہیں، کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ یہ تاثر مسلمان کے عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں، بعض ضروری ہیں، لازم ہیں، بعض لازم نہیں ہیں۔ تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے؟ اس سنت کو چھوڑ دو، اس سنت کو چھوڑ دو۔ میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، کفار سے قتال کے جہاد میں تو 1 شہید کا اجر ملے گا، کفار سے قتال کی شہادت پر تو 1 شہید کا اجر ملے گا، ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔